1978 میں واصلاو ہاول نے ایک سبزی فروش کی مثال دی تھی کہ جو اپنی شاپ کے باہر ایک سائن بورڈ لگاتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا اردو میں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کو اس نظریے سے لگا ہوتا نہیں، بلکہ وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو یہ سگنل دے رہا ہوتا تھا کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں اور میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں اور مجھے سکون سے یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ تو یہی بالکل سیم رول ہے جو کہ دنیا کے تمام ممالک اپناتے ہیں جب وہ فورن پالیسی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہیں گے کہ ہم پیس لور ہیں، ہمیں ایک بڑا پیسفل ورلڈ آرڈر چاہیے، لیکن جب بھی ان کی اسٹیٹ انٹرسٹ میں کوئی چیز بھی آتی ہے، دین چاہے وہ دنیا کا پیس رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی، دین ورلڈ آرڈر ٹوٹ رہا ہے نہیں ٹوٹ رہا، تو وہ اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو ہی پرسو کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کو ہی پرسو کرتے ہیں۔ اور یہ چیز آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ امریکہ کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے یا دنیا کی جتنی بھی پاورفل کنٹریز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا ورلڈ اکنامک فورم پہ اسپیچ کرتے ہوئے کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر تھا یونائٹڈ نیشن نے جو سسٹین کر کے رکھا ہوا تھا کافی بڑے ٹائم سے، وہ ٹوٹ چکا ہے اور اب ایک پاورفل جو اسٹیٹس ہیں وہ خود ہی کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ورلڈ آرڈرز ہیں یہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جب سے بھی ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک آرڈر ملا تھا تو سب سے پہلے لیگز آف نیشن بنی تھی اور وہ کچھ ہی عرصہ نکال پائی تھی، کچھ ہی سالوں میں وہ ٹوٹ گئی تھی، اور دین یونائٹڈ نیشن 1948 میں بنتی ہے، اور اب آ کے اس کا کافی اثر رسوخ یعنی کہ ختم ہو چکا تھا کافی عرصے سے، لیکن اب آفیشلی طور پہ وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور ایک نیا جو ہے وہ ورلڈ آرڈر بورڈ آف پیس کے نام سے بن رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بنتی رہیں گی۔ اس میں اب اگر ہم اپنی پاکستان کی فورن پالیسی کو دیکھیں تو ہمیشہ سے پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ یا جتنی بھی ورلڈ پاورز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ پیٹرن کلائنٹ کا رہا ہے، اور یہ چیز پاکستان آزادی کے دن سے لے کے تقریباً 2-3 سال پہلے تک پیٹرن کلائنٹ کے ہی ریلیشن سے آتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے۔ لیکن اب وہ چیز شاید ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہے، ٹیمپریری طور پہ تو ہے، ہم اس وقت میں تو وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ وہ چیز ہمیں لانگ لاسٹنگ بھی ہو کہ پاکستان کلائنٹ کے لیول سے موو کر کے مڈل پاور کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ جو بھی ریلیشن ان کے ہیں، چاہے انہوں نے ٹرمپ، کیونکہ اوبویسلی ٹرمپ از ناؤ دا سینٹر آف جیو پولیٹکس، اس میں پاکستان نے اس کے ساتھ منرل ڈیلز بھی کی ہیں، اور اس اسپیسیفک پرسن کو انہوں نے پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی جو بورڈ آف پیس ہے اس میں بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ تو یہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل لیول پہ اگر ہم ریال پولیٹک کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اوبویسلی اگر ہم پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھیں پاکستان کے اندر تو وہ تو شہباز گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اگینسٹ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ فار شیور اوبویسلی ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے۔ دا پبلک ازنٹ ود دیم، نہ ووٹ لیا ہے نہ کچھ کیا ہے، کہ ہم موریلٹی کو کافی زیادہ آگے رکھتے ہیں، ہم ایک ایسی نیشن ہے تو موریلٹی کے طور پہ بھی اگر ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑی سی اچھی دکھائی نہیں دیتی، اور اچھی ہے بھی نہیں، لیکن ریال پولیٹکس اس طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ موریلٹی کے اوپر نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، وہ چلے گی اسٹیٹ انٹرسٹ کے اوپر اور پبلک انٹرسٹ کے اوپر چلے گی۔ پبلک سینٹیمنٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ میں یہ چیز کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک اکنامکلی، سوشلی یا پولیٹیکلی ایک اسٹیبل اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے پاکستان پبلک انٹرسٹ بھی خود اپنی مرضی سے اس کے اکارڈنگ بنائے اینڈ وہ گلوبل لیول پہ اس کو ریپرزینٹ کرے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بٹ اتنا ویک کنٹری ہونے کے باوجود بھی انٹرنلی پاکستان نے فورن پالیسی لیول پہ اپنے آپ کو ایک مڈل پاور کے طور پہ تھوڑا ریپرزینٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے، تو آئی ول اپریشیٹ اٹ۔ اور ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایون دو اٹ از ان دا رانگ ہینڈس، ٹھیک ہے، جو اصل گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ تو کہیں اور ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، بٹ یہ گورنمنٹ فورن لیول پہ جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس طرح سے پروگرس کر رہی ہے، آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ، اینڈ وداؤٹ accepting this government as a legitimate government, I would say that they are doing great work at foreign level.